ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أرزنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسے کہ پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کے اندر نظم و نسق اور ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے اہم ترین احکامات ارشاد فرمائے، اور یہ آخری حکم ہے جو اس رکوع کے آغاز میں ہی بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان جماعت کی لیڈرشپ ہے، آپ کی حیثیت اس جماعت کے اندر امام، رہنما اور ہادی کی، اور یہ رہنمائی قیامت تک کے مسلمان جماعت کے لیے۔ تو لیڈرشپ کی عظمت، اہمیت، ان کا مقام و مرتبہ، یہ بھی اس جماعت کے ورکر کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی جماعت اور پارٹی کے اندر اپنے لیڈرشپ کی عظمت اور اہمیت نہیں ہے تو یقینی اور لازمی بات ہے کہ اس کے ورکر اس جماعت کی لیڈر کی اتباع اور اطاعت بھی نہیں کریں گے، اس کی پیروی بھی نہیں کریں گے۔ اور جب امیر کی اور اپنے رہبر و رہنما کی اطاعت نہیں ہوگی تو نظم و ضبط اور ڈسپلن پارٹی میں کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور مقام کو بھی بیان کیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا مقام و مرتبہ واضح کیا گیا، بلکہ آپ کے اس مشن اور کام میں جو کردار آپ کی ازواج مطہرات کا ہے، تعلیم و تربیت میں جو ان کی حیثیت اور شان ہے، اس کو بھی واضح کیا گیا ہے، اور ان کے لیے بھی بڑی اس سورہ مبارکہ میں بڑی عظمت و اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ امت کی وہ مائیں ہیں، جیسے ایک ماں کی قدر و منزلت ہوتی ہے، عزت و احترام ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی عظمت و حرمت ہونی چاہیے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ نامہ حکم ہے جو مسلمان جماعت کو دیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں۔ اللہ نے تم سے پہلی قوموں، امتوں کی طرف بھی عظیم الشان انبیاء اور پیغمبر بھیجے، جن میں سے بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہے، ان کی طرف جہاں دیگر انبیاء آئے، ایک بہت اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، جو اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب تورات کی صورت میں بھی لے کر آئے۔ تو انہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بات بات پر مخالفت کی، ان کو تکلیف پہنچائی، بجائے ان کی اتباع کرنے کے، ان سے محبت و عقیدت رکھ کر ان کی اطاعت کرنے کے، الٹا کیا، جہاں بھی ان کو بس چلتا، جب بھی موقع آتا کوئی کام کرنے کا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی آزادی کے لیے تحریک چلائی
مدین سے واپس آ کر مصر میں انہوں نے اپنی قوم کو آزادی دلانا چاہیے، تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے کہ دیکھو بھائی، تمہارے جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمیں ستایا گیا تھا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اور اس کے کاہنوں اور نجومیوں نے جو اسے بتا رکھا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل کا ایسا ہوگا جو تمہاری تخت اور سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، اس نے سینکڑوں بچوں کو قتل کروا دیا۔ تو کہنے لگے کہ موسیٰ تیری وجہ سے تو ہم پہلے مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور اب ہمیں دوبارہ آ کر تو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ بات جو ایک انسانیت کے لیے خیر خواہ، ہمدرد اور خاص طور پر اپنی قوم کی آزادی کے لیے سب کچھ اپنا تن من دھن قربان کر رہا ہے، اس نے کہاں کہاں سی تکلیفیں اور مشقتیں جھیلی ہیں صرف اپنی قوم کی آزادی کے لیے، اب بھی اس کی ساری جد و جہد اور فکر اپنی قوم کو آزاد کرانے کی ہے، لیکن وہ غلامی پر کانے ہیں۔ وہ کہتی ہے وہی ہمارے لیے حالت ٹھیک ہے، تو آ کر ہمیں مصیبتوں میں ڈال رہا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے بجھانے سے اس قوم کو آزادی ملتی ہے، اور جب یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے، ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کوسنے لگے کہ اے موسیٰ، تو کہاں ہمیں مروانے کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ تو نے فرعون اور اس کے فوج کا ہمیں مخالف بنا دیا، اب انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلواریں تھام رکھی ہیں ہمیں قتل کرنے کے لیے، تو ہمیں قتل کروانا چاہتا ہے، مروانا چاہتا ہے، یہ ہمیں شہر سے نکلوا دیا تھا، اب وہ ہمارے دشمن بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے شروع کر دیے کہ تو ہمیں مروانا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ قوم کی آزادی کی فکر ہے، لیکن قوم کہتی ہے کہ نہیں، آپ تو ہمیں مروانا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب بحر کلزم کے کنارے پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وہاں موجود ہیں، اللہ ابتدا میں امتحان لے رہا تھا، تو وہاں پر بھی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی شروع کرنے، اب تو بھائی مارے گئے، موسیٰ ہم صحیح کہتے تھے، دیکھے پیچھے فوج ہے، آگے دریا اور سمندر کی موج ہے، مارے گئے کدھر گئے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو تان و تشنیع، لعن و تان کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو قدرت خداوندی سے اور اپنے پیغمبر کی عظیم رہنمائی اور معجزاتی طور پر اس قوم کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی سے، عصا سے سمندر کے پانی کو روک دیا اور راستوں کو نکال دیا، اور اس طریقے سے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس بحر کلزم کو عبور کر جاتے ہیں۔ جب دوسری طرف پہنچتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعونی غرق ہو گئے، ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے۔ دوسری طرف پہنچے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے عجیب و غریب مطالبے شروع کر دیے کہ موسیٰ کہاں کس خدا کی تو بات کرتا ہے؟ ایک بستی میں دیکھا کچھ لوگوں کو کہ انہوں نے بچڑا بنا کے وہ اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارا ایسے ہی کوئی خدا ہونا چاہیے، یہ کس طرح کی خدا کی تم بات کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سمجھایا انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل ہو، ابھی اپنی آنکھوں سے خدا کی قدرت اور اس کی عنایت دیکھ رہے ہو، ابھی فوراً اس خدا کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ پتھروں سے، سونے سے، یہ نباتات و جمادات سے بنائے ہوئے خداؤں پر تم ریچھ رہے ہو۔ وادی سینا میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہاں کوسنے لگے، اے موسیٰ کیا مصر میں قبریں نہیں تھی کہ تو ہمیں یہاں دفن کرنے کے لیے لے آیا ہے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم مصریوں کی خدمت کرتے رہتے، وہاں ہم گوشت کی ہڈیوں کے پاس بیٹھتے تھے، کھانا ہمیں ملتا تھا، اور یہاں تو ہمیں دشت میں مروانے کے لیے لے آیا ہے، یہاں نہ کچھ کھانے کو میسر ہے، نہ گوشت نہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا اور خدا سے دعا کی، اور اس دشت سینا کے اندر ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا۔
اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ تمہارا آبائی علاقہ ہے، سرزمین فلسطین، اس کو دشمن قوم سے آزاد کرو، تھوڑی بہادری دکھلاؤ، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سرزمین کا مالک تمہیں بنائے گا، لیکن کچھ تو ہمت کرو، حملہ آور تو ہو، دشمن بزدلی دکھلائے گا، میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ تو ہمیں مروانا چاہتا ہے، تیرا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ ہم جائیں اور وہاں مارے جائیں، اگر تو اتنا ہی بہادر بنتا ہے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا خدا جا کر لڑائی کر لے اور علاقہ خالی کرا لے، جب خالی ہو جائے گا تو ہم پھر آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ تو مروانا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 سرداروں کو جو ان کی بات کو سمجھتے تھے ان کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر وہاں حالات معلوم کر کے آ کر اپنی قوم کو بتایا بھی کہ واقعی اب ان کا نظام کھوکھلا ہو چکا ہے، ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے، دشمن قوم کا کمزور ہے، صرف تھوڑی سی ہمت، جیسے موسیٰ کہہ رہے ہیں تھوڑی ہمت دکھلانے کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بری کر دیا کہ جو بھی الزام لگاتے تھے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا تھا، اس الزام کا جواب ہو جاتا، پھر وہ کوئی نیا الزام لگا لیتے تھے، نئی کوئی بات بنا لیتے۔ ان کی ذاتیات پر بھی انہوں نے اعتراضات کیے، جیسے قارون اور بعض قوم کے منافق اور بد باطن جو ہے وہ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر بھی الزام تراشی سے باز نہیں آتے۔ لیاذ باللہ ایک عورت فاحشہ کو تیار کیا کہ بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے تمہیں، تو اللہ کی یہ تو قدرت ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس پورے مجمع میں خدا کی قسم دے کر پوچھا کہ تم سچ سچ بتاؤ کہ کیا یہ جو الزام تو لگا رہی ہے کس بنیاد پر لگا رہی ہے؟ تو اس نے اقرار کیا کہ یہ در حقیقت قارون نے مجھے اتنی رقم دی ہے آپ پر الزام لگانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، لا تکونوا کالذین آذوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں، تم بھی ویسے ہی کرنے لگ پڑو۔ اللہ کے پیغمبر وہ تمہیں شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کہیں کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات اس شریعت میں ہے، اور تم کہنے لگو آج تو شریعت قابل عمل ہی نہیں ہے، آج کے دور میں تو اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سابقہ صدور میں سے ایک صدر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا اب نظام سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اس لیے علماء کو جو ہے کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ سود جائز ہو جائے۔ آج کے دور میں گویا شریعت محمدیہ پر عمل نہیں ہو سکتا، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق کیسا نظام بنائیں، یہاں تو لوگوں کی مخالفتیں آپس میں ہیں، فرقے ہیں، آپس میں ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، گویا شریعت محمدیہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے، اس پر یہ تو جھگڑوں کی بات کرتی ہے۔ بھئی یہ جھگڑے بھی تمہارے پیدا کردہ ہیں، شریعت محمدیہ میں کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں ہے۔ یاد رکھیں معاشرے میں جتنے فرقے بنتے ہیں، جتنے اختلافات ہوتے ہیں، وہ وقت کی سامراجی قوتیں اور طاقتیں، وقت کا وہ ظالم حکمران، وہ در حقیقت عوام کو آپس میں لڑاتا ہے۔ یہ تو ان کی پرانی پالیسی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کرو، ان پر حکمرانی کرو، آپس میں الجھاؤ، لڑائیاں کرواؤ، تاکہ وہ آپس میں الجھے رہیں، ان کی توانائی طاقت آپس میں ضائع ہوتی رہے اور تم ان پر حکمرانی کرتے رہو۔ تو یہ بھی تمہارے پیدا کردہ جھگڑے ہیں، وگرنہ شریعت میں تو کوئی ایسے جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ کوئی ایک مسئلہ دکھلاؤ جو جھگڑے والا جی، یہ جتنے بھی تم نے جھگڑے یا عوام نے بنا رکھے ہیں یہ خود ساختہ جھگڑے ہیں، وگرنہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانا ہے، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ذات میں کسی قسم کا نقص اور کمزوری نکالنا، کوئی جیسے کہ پیچھے بیان ہوا الیاذ باللہ، کوئی کہنے لگ پڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، حالانکہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں اس کی تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ یا اسی طرح کوئی اور الزام لگانے لگ پڑے آپ کی ازواج مطہرات سے متعلق، جیسے حضرت امی عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے الزام تراشیاں کی،
تو آپ کی ذات پر الزام لگانے لگ پڑے، آپ کے مشن کی کامیاب نہ ہونے پر الزام۔ اس میں سورہ احزاب میں واقع احزاب کے ضمن میں منافقوں کے رویے بھی کھل کر سامنے آئے، جیسے انہوں نے الزام تراشیاں لگائیں کہ لو بھائی یہ تو بڑے سنہرے خوابوں میں دکھلاتے تھے کہ تم کیا کرو گے، کیسر و کسریٰ کے حاکم بنو گے، اور یہاں مدینہ میں رہ کر اپنی حفاظت نہیں ہو سکتی، اور یہ ہمیں کیسر و کسریٰ یعنی دنیا کی حکمرانی کے خواب دکھلاتے ہیں۔ کتنے منافقوں نے وہ باتیں کی اس موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی کودال سے خندق کی اس چٹان کو توڑا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چنگاریاں نکلیں، اس میں کیسر و کسریٰ کے یمن کے محلات دکھلائے گئے، آپ نے اس کی خوشخبری اپنے صحابہ کو دی، تو جو منافق تھے وہ انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، حضور پر الزام لگانے شروع کر دیے، دیکھو جی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، مدینہ میں رہنا مشکل ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گویا کہ دنیا کو فتح کریں گے۔ جی قرآن نے کہا اے ایمان والو ایسے نہ بنو، لا تکونوا کالذین آذوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف اور اذیت پہنچائی ہیں، فبرأہ اللہ، جب بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، کوئی ان پر الزام تراشی کی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا، مما قالوا، جو کچھ انہوں نے الزام تراشیاں کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے وجیح اور بزرگ ہستی تھے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے ہاں ان کی بڑی وجاہت، بڑی منزلت اور مرتبہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت اور مرتبہ تو ان سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہے۔ تو آپ کی ذات عالی کو تکلیف پہنچاؤ، وہ اللہ کے نمائندے ہیں دنیا میں اللہ کے قانون نافذ کرنے کی وہ سند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اتھارٹی ہیں دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس لیے حضور کی ذات میں گستاخی، حضور کی مشن کے بارے میں شکوک و شبہات، حضور کی تعلیمات کے بارے میں یقین اور اس پر ایمان کا نہ ہونا در حقیقت اللہ کی تعلیمات کا انکار ہے، اللہ کی ذات کی مخالفت ہے۔ اس لیے فرمایا من آذانی فقط آذان اللہ، فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دنیا کے اندر اللہ کی نمائندے کی ہے، اتھارٹی کی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اللہ کی اتھارٹی ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ان کی مخالفت در حقیقت اس پورے الہی سسٹم کی مخالفت ہے، اللہ کی مخالفت ہے، تو ایسے نہ بن۔ آگے مزید ایمان والوں کو خود حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی اور درست اور سچی بات کو، وقولوا قولا سدیدا، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی تشریح میں پہلے بارہا بیان کر چکا ہوں۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی تقوی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تقوی کا بیان در حقیقت اس آیت مبارکہ میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تین باتوں کا حکم کرتا ہے، تین باتوں سے روکتا ہے۔ یأمر بالعدل، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا، والاحسان، دوسروں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا، انسان دوستی کا نظام قائم کرنا، والاحسان وایتاء ذی القربى، اور عام انسانیت سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کی حقوق ادا کرنا، اور اس کے مقابلے میں وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، ظلم، بے حیائی، منکرات سے اللہ تمہیں روکتا ہے۔ ان 6 باتوں کے مجموعے کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تمہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی دنیا میں عدل و انصاف قائم کرو، اللہ اس کا تمہیں حکم دیتا ہے، اور سیدھی اور سچی بات کہو، بات گھما پھرا کر ہیں اور خواہ دھوکہ دینا کسی کو، یہ ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ آج ذرا آپ دیکھیں دن میں ہم کتنے ایسے بھی جھوٹ بولتے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ جھوٹ تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے، چاہے اس میں بظاہر فائدہ ہی ہو، لیکن ہم بے شمار ایسے جھوٹ بولتے ہیں جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں ایمان والو سچی اور سیدھی بات کہو، بات کو ہیر پھیر دے کر، یا مطلب ہے اس میں جھوٹ
ملا کر بات کرنا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ مومن ہو اور وہ جھوٹ بولے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ فلاں شخص جس کے بارے میں آپ کا بڑا اعتقاد ہے نا، آپ کو غلط فہمی ہے، وہ بندہ بڑا جھوٹا ہے، کرپٹ ہے۔ فرمایا کہ بھائی وہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ کا نام لے کر جو جھوٹ بولے گا ہم تو اس پر اعتماد کریں گے۔ کہ جیسا بندہ خود ہوتا ہے نا ویسے ہی دوسرے کو سمجھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی نے کہا کہ آپ کا غلام آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا غلام جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا نام لے کر جب بھی مجھے کوئی شک ہو میں اس سے پوچھوں تو اللہ کا نام لے کر وہ کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو مجھے یقین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چور کو دیکھا دن دہاڑے کہ چوری کر رہا ہے، اسے پکڑ لیا، کہا کہ تو چوری کر رہا ہے؟ اس نے کہا واللہ ما سرقت، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے غلط دیکھا، تو نے جس ذات کا نام لیا ہے اس کی بڑی عظمت ہے، میں نے یقین کر لیا کہ واقعی تو نے چوری نہیں کی۔ جو سچا اور مخلص ہوتا ہے وہ دوسروں پر اعتماد کرتا ہے جی، اور پھر خاص طور پر جب کوئی اللہ کا نام لے تو انسان کو اعتماد بھی کرنا چاہیے۔ آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ دیکھو جو مسلمان زندگی میں اس نے ایک دفعہ بھی اللہ کا نام لیا ہے نا، سچائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے نا، تمہیں اس کلمے کی قدر کرنی چاہیے۔ تم اس کی ذات کو نہ دیکھو، اس کلمے کی عزت اور قدر کرتے ہوئے اس کی توہین تنقیص نہ کرو، اس کا احترام کرو۔ آج ہم دوسروں کا احترام اور عزت نہیں کرتے، اور پھر یہ تو دوسرے کو چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ دوسروں پر اعتماد کریں، لیکن دوسرے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرے کہ اس کا اعتماد، مسلمان کے اعتماد آہستہ آہستہ رخصت ہو جائے۔ آج مسلمان دنیا میں فراڈی مشہور ہے، پاکستانی فراڈی مشہور ہیں، اس لیے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دکاندار ہے وہ بھی مال اور سودا بیچ رہا ہے جھوٹ بول کر، اس پر اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں جی 3-4 دکانوں سے معلوم کر لینا چاہیے کہ ریٹ چیز کا یہی ہے۔ بھائی احتیاط کے طور پر ضرور معلوم کر لیں، لیکن اسلام کا یہ حکم نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک بھی مسلمان جو بات کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ جو سچے کھرے دکاندار ہوتے ہیں لوگ ان پر اندھا اعتماد کر کے ان سے سودا لے آتے ہیں کہ یار وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا جی، لیکن اب معاشرے میں جھوٹ اتنا ہو گیا، دھوکہ اتنا ہو گیا کہ اب اعتماد ہی نہیں رہا کہ یہ چیز صحیح دے رہا ہے یا ریٹ اس کا صحیح لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی خرابی ہے۔ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ سچ بولو، چیز بیچو، سچ بولو، جو چیز جس طرح کی ہے اس طرح کی بتاؤ، جتنا مناسب پرافٹ ہے وہ رکھو اس پر۔ تو فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور وقولوا قولا سدیدا، تقوی اپنے عمل کی درستگی اور اصلاح ہے، اور قول سدید اپنے قول کی درستگی اور اصلاح ہے۔ اپنے قول کو بھی ٹھیک کرو اور اپنے عمل کو بھی ٹھیک کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، یہ اگر 2 چیزیں تم میں پیدا ہو گئیں تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تمہارے لیے تمہارے عملوں کو درست کر دے گا۔ یعنی اگر تم نے اپنے اندر تقوی اور قول سدید پیدا کر لیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے عمل درست کر دے گا، یعنی تمہیں مزید درست راستے پر چلنے کی توفیق دے گا، مزید نیک اعمال، اچھے کام، ترقی کے عمل، دنیا کی فتوحات، کامیابیوں کے راستے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ اگر کوئی قوم دنیا کے اندر کامیابی چاہتی ہے، وہ اپنے عمل کو، اپنی محنت اور جدوجہد کو کامیاب بنانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 2 چیزیں اختیار کرے، تقوی اختیار کرے اور سچ کو اختیار کرے، سچ بولے اور عدل و انصاف کو اختیار کرے۔ عدل اور قول سدید، درست بات اور صحیح بات، یہ قوموں کو دنیا کے اندر بھی ترقیات کی طرف لے جاتے ہیں،
جاتا ہے عمل اور آخرت میں بھی کامیابی اور نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عملوں کو وہ اس کے نتیجے میں درست کر دے گا کہ جو بھی کام کرو گے نتیجہ ٹھیک آئے گا، تمہاری جدوجہد کامیاب ہوگی۔ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، مزید یہ کہ تمہارے گناہوں کی معافی بھی کر دے گا۔ آخرت میں تم سے کوئی لغزشیں، خطائیں، غلطیاں ہوئی ہیں تو آخرت میں ان سے پرسش نہیں ہوگی، آخرت میں اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دنیا کے اندر کامیابی سے امکنار کرے گا، آخرت کے اندر نجات سے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور مغفرت یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا کی قوموں میں، دنیا کے لوگوں میں تمہیں باوقار بنا دے گا۔ بسا اوقات انسان غلطی کرتا ہے نا، اس غلطی کے نتیجے میں ظاہر ہے جن کے سامنے غلطی ہوتی ہے تو ان کے دلوں میں اس کی عزت گھٹ جاتی ہے کہ یار یہ تو بڑا بددیانت آدمی ہے، یہ بدکار انسان ہے، یہ غلط کار انسان ہے، کہ جن کے سامنے اس غلطی کا اظہار ہوتا ہے تو وہ اس سے ذرا بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے توبہ کر کے اپنے آپ کو درست کر لیا، اپنے اندر تقوی پیدا کر لیا، اپنے اندر بات کو صحیح کہنے کی عادت بنا لی، تو اللہ ان ذہنوں سے تمہاری وہ غلطیاں نکال دے گا۔ آنے والے لوگ بجائے اس کے کہ تمہاری ان غلطیوں کی بنیاد پر تم سے نفرت کریں، دور ہوں، بلکہ آنے والے لوگ بلکہ انہی کے ذہنوں سے وہ غلطیاں دور ہو جائیں گی، ان تمہاری عزت و عظمت اور احترام بیٹھ جائے گا، وہ تمہاری عزت کریں گی۔ قومیں جو تمہیں آج تک پاکستانیوں کو ذلیل سمجھتی ہیں، اگر یہ صفات اختیار کر لیں تو وہ دنیا کی نظر میں یہی پاکستانی قوم سب سے بڑی باوقار و باعزت بن سکتی ہے۔ جی اپنی غلطیوں کو ٹھیک تو کرو، درست تو اپنے آپ کو کرو۔ اللہ تمہیں کیسے بناتا ہے یہ اس کا وعدہ ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور اس سے آگے پڑھ کر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا، دنیا و آخرت کی کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ان کے احکامات پر عمل کیا، دنیا میں بھی وہ ترقیات کے راستے پر گامزن ہوگا۔ یاد رکھو ترقیات نام صرف چیزوں کے ایجادات کا ہی نام نہیں ہوتا، ترقیات تو جہاں چیزوں کا ایجاد کرنا وہ بھی ظاہر ہے ایک ترقی کا سبب اور باعث ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر قوموں کے اندر سچائی کا پیدا ہونا، اعلیٰ اخلاق کا پیدا ہو جانا، انسانیت کا پیدا ہو جانا، وہ اس معاشرے کو پرامن بناتا ہے، اس معاشرے کے اندر اخوت بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے، وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں ایک دوسرے کے دکھ درد کو بٹایا جاتا ہے۔ تو یہ انسان جب تک صفات نہ اپنائے وہ معاشرہ پرامن نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں بدامنی ہو، تم معاہدے کرتے پھرو دوسری قوموں سے، اپنے معاشرے میں ظلم ہے، جہالت ہے، بد اخلاقی ہے، عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، جان کا تحفظ نہیں ہے، اور تم کہو کہ ہم بڑی آگے بڑھ رہے ہیں، فلاں قوم سے ہمارا معاہدہ ہو گیا، اس سے عزت نہیں بنتی، نہ بنی ہے نہ بنے گی۔ اللہ جن سے عزت بنتی ہے اس کو یہاں واضح کر رہا ہے۔ یہ تو وہی ہے، ساری زندگی پہلے جیسے دوسروں کے لیے استعمال ہوتے رہے ہو، اب پھر استعمال ہوگی، اور تمہارا وقار گرے گا کہ یہ استعمال ہونے والی قوم ہے کہ جو بھی اس کو ڈالر دے یہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو جو اس انسان کی کیا اہمیت اور ویلیو ہوتی ہے جو ہے چند ٹکوں کی خاطر قتل کرنے پر اتر آ جاتا ہے، اور وہ اپنی ساری وہ عزت، شان، عظمت بیچ دیتا ہے۔ جو قاتل ہوتے ہیں بکاؤ، ان کی دنیا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اپنی عزت و وقار اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو وہ ان چیزوں کے اندر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ یہ باتیں اللہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اگلی آیات بڑی اہم ہیں جو در حقیقت پوری مسلمان جماعت اس کی ذمہ داری، دنیا میں اس کی کامیابی اور دنیا میں آنے کی اس کی مقصدیت کو واضح کرتی ہیں۔ ان آخری آیات کی تفسیر ذرا طویل ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ان پر بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔